بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ سوال ہے، فوت ہونے والے کی اولاد موجود ہے تو ان کی موجودگی میں وراثت میں پوتا اور پوتی کی کیا حیثیت ہے؟ اگر کسی شخص کی جداد تقسیم ہو رہی ہو وراثت کی شکل میں، مانا وہ فوت ہو گئی ہے اور اس کی اولاد موجود ہے، اولاد کی موجودگی میں اس مرنے والے کے پوتے کو پوتیوں کو کیا ملے گا؟ اس کنڈیشن میں آپ غور کریں، اور پہلی بات تو یہ ہے، یہ بیٹے کس کے ہیں؟ اس مرنے والے کے بیٹے کے۔ یہ پوتے ہیں نا، پوتے ہیں پوتیاں ہیں، مانا اس مرنے والے کے بیٹے کی یہ اولاد ہے۔ اگر ان بچوں کا باپ اپنے باپ سے پہلے فوت ہو گیا تھا، مانا ان پوتوں اور پوتیوں کا باپ اپنے باپ سے پہلے فوت ہو گیا تھا، تو اس کنڈیشن میں ان کی حیثیت ذوی الارحام کی ہے۔ ذوی الارحام کے بارے میں قرآن کریم کہتا ہے ان کا کوئی حصہ تو مختص نہیں ہے، اتنا دیا جائے گا، لیکن ورثاء کو ترغیب دلائی گئی ہے کہ جب جائیداد تقسیم ہو رہی ہو تو ان کو بھی محروم نہ کیا جائے، ان کو بھی کچھ نہ کچھ دیا جائے۔ ان کا باپ ہوتا، ان کو حصہ ملتا، اتفاق ان کا باپ اپنے باپ سے پہلے فوت ہو گئے، ان بیچاروں کو کچھ نہ مل سکا، تم ان کے ساتھ نیکی کرو، کچھ نہ کچھ دو۔ لیکن اگر ان بچوں کا دادا جس کی جائیداد تقسیم ہو رہی ہے، اگر اس کے بعد اس کا بیٹا فوت ہوا تھا، چاہے ایک لمحہ کیوں نہ ہو، یعنی باپ ان بچوں کا جو باپ تھا وہ بعد میں فوت ہوا، ان بچوں کا دادا پہلے فوت ہوا، اور کسی وجہ سے جائیداد تقسیم کرنے میں تاخیر ہو گئی، حالانکہ فوراً جائیداد تقسیم ہونی چاہیے تھی، جائیداد تقسیم ہونے میں دیر ہو گئی۔ اب اگر جائیداد تقسیم ہو رہی ہے تو یہ جو بچے ہیں، اگرچہ جس کی جائیداد تقسیم ہو رہی ہے ان کے یہ پوتے ہیں پوتیاں ہیں، ذوی الارحام ہیں، لیکن چونکہ ان کا باپ اپنے باپ کے بعد فوت ہوا تھا، لہذا جائیداد جب تقسیم ہوگی ان کے باپ کا باقاعدہ حصہ نکالا جائے گا بحیثیت بیٹے کے۔ جس طرح باقی بیٹوں کو ملے گا، اسی طرح ان کے والد کا بھی اسی طرح حصہ نکالا جائے گا، اور پھر وہ حصہ ان بچوں میں تقسیم کیا جائے گا۔ للذکر مثل حظ الانثیین، یہ بیٹے ہیں بیٹیاں ہیں کس کی؟ اس مرنے والے کی کے بیٹے کی جائیداد تقسیم ہوگی، لہذا اس دادے کی جائیداد میں اس کے باقی بیٹوں کو ملے گا، اس کا وہ بیٹا جو اس کے بعد فوت ہوا ہے اس کو بھی اتنا حصہ دیا جائے گا، اور اس کے حصے کو پھر ان میں تقسیم کیا جائے گا۔ جی، سوال ہے، ایک شخص نے اپنے لے پالک بیٹے کو زندگی میں کوئی چیز نہیں دی، البتہ وصیت کی ہے کہ میرے مرنے کے بعد میری ٹوٹل جائیداد کا مالک میرا یہ لے پالک بیٹا ہوگا، اسلام اس بارے میں کیا کہتا ہے؟ لے پالک بیٹا جو ہے اس کی وہ حیثیت نہیں ہے جو سگے بیٹے کی ہوتی ہے، وہ لے پالک ہی ہوتا ہے۔ آپ اگر کسی کو پالتے ہیں یا کسی سے محبت کرتے ہیں، محبت اور پیار میں اس کو آپ بیٹا کہہ سکتے ہیں، لیکن بیٹا کہنے سے وہ بیٹا نہیں بن سکتا، اور نہ ہی بیٹے والے قوانین اس پر لاگو ہو سکتے ہیں۔ اس لیے یہ جو دور جاہلیت میں تھا، اور آپ نے دیکھا کہ نبی علیہ السلام محبت کرتے تھے، بیٹا بنایا ہوا تھا زید بن حارثہ کو رضی اللہ عنہ، اور بعض لوگ زید بن محمد کہتے تھے۔ دور جاہلیت میں ایسا تھا کہ بیٹا بنایا ہوا بیٹا ہے، نسبت بھی ایسے ہی کرتے تھے، زید بن محمد۔ قرآن کریم نے اس جاہلانہ رسم کو ختم کرنے کے لیے دو لفظوں میں قرآن کریم میں کہہ دیا، ما کان محمد نبا احد من
رجالکم ولکن رسول اللہ و خاتم النبیین، کہ نبی علیہ السلام تم مردوں میں سے کسی کے باپ نہیں، وہ رسول اللہ ہیں، وہ خاتم النبیین ہیں، لیکن تم مردوں میں سے کسی کے باپ نہیں ہیں، چونکہ جو بیٹا ہے اس کی جو بیوی ہے وہ گویا کہ اس بچے کی بیوی کی حیثیت اس کے ہاں کیا ہے، وہ بیٹی کی حیثیت سے اس کے ساتھ اگر کسی وجہ سے بیٹا اپنی بیوی کو طلاق دے دے یا بیٹا فوت ہو جائے تو بہو کے ساتھ نکاح کرنا حرام ہے، نکاح کرنا حرام ہے، کیونکہ وہ تو بیٹے کی بیوی تھی، وہ اس کی اولاد کی طرح تھی، چونکہ اس رسم کو اسلام نے ختم کرنا تھا۔ قربان جائیں کہ نبی علیہ السلام کی پھوپھی زاد بہن ہے سیدہ زینب رضی اللہ عنہا، نبی علیہ السلام نے اپنی پھوپھی زاد بہن کا نکاح زید بن حارثہ، جس کو اللہ کے نبی نے اپنا بیٹا بنایا ہوا تھا، آپ بیٹا کہتے تھے، اس کے ساتھ نکاح کر دیا۔ سیدہ زینب نے نبی علیہ السلام کے حکم پر عمل کیا، حالانکہ ان کا دل قبول نہیں کرتا تھا کہ معاشرے میں کیا کہا جائے گا، ایک خاندان قریش کی خاتون ایک زر خرید غلام کے ساتھ اس کا نکاح پڑھا دیا گیا، ایک بات ہوتی ہے، لیکن انہوں نے قبول کر لیا کیونکہ فیصلہ محمد رسول اللہ کا تھا صلی اللہ علیہ وسلم۔ لیکن دیکھیں اتفاق دیکھیں کہ نبھا نہ ہو سکا، نتیجتاً سیدنا زید رضی اللہ عنہ نے سیدہ زینب کو طلاق دے دی۔ جب طلاق ہو گئی ان کے ساتھ تکلیف بڑھ گئی، ایک زر خرید غلام کے ساتھ نکاح ہوا اور وہ بھی نباہ نہ ہو سکا، طلاق ہو گئی، تو تکلیفیں اور پریشانیاں جمع ہو گئی۔ اللہ تعالیٰ قانون واضح کرنا چاہتا تھا، نبی علیہ السلام کی دلی خواہش تھی کہ زینب دکھی ہے، اس کے ساتھ کئی تکلیفیں ہیں، اب اس کے مداوع کا حل یہی ہے کہ میں محمد اس کے ساتھ نکاح کروں صلی اللہ علیہ وسلم، تو ساری اس کی تکلیفیں پریشانیاں ختم ہو جائیں گی، ان کو سکون مل جائے گا۔ لیکن معاشرے کئی نقشہ سامنے تھا، چونکہ زید بن محمد لوگ کہتے تھے کہ یہ محمد کا بیٹا ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ اللہ تعالیٰ نے دور جاہلیت کی رسم کس طرح ختم کیا؟ اللہ تعالیٰ نے نبی علیہ السلام پر قرآن نازل کر دیا۔ اللہ نے فرمایا اے نبی، ہم نے آپ کی شادی زینب کے ساتھ کر دی ہے، اب وہ آپ کا گھر ہے، آپ اپنے گھر جاؤ بس۔ صحیح بخاری کی حدیث ہے، سیدہ زینب اتنا خوش ہو گئی، اتنا خوش ہو گئی، اتنا خوش ہو گئی کہ سہیلیوں کے بیچ میں کہا کرتی تھی، خاص طور پر اپنے شوہروں کے بیچ میں کہا کرتی تھی، زوجکن اہالیکن، کہ تمہاری شادیاں تمہارے گھر والوں نے کی، تمہارے خاندان نے کی، وزوجنی اللہ من فوق سبع سماوات، اور اللہ تعالیٰ نے میری شادی 7 آسمان کے اوپر کی ہے۔ لہذا اس کو اگر آپ نے لے پالک بیٹا بنا دیا ہے، اس کی حیثیت جو ہے وہ بیٹے کی نہیں ہو سکتی۔ اگر اپنی زندگی میں آپ اس کے نام کوئی چیز کر دیتے تو وہ بہتر ہوتا، اس نے آپ کو یعنی آپ کی خدمت کی، آپ نے اس کو پالا ہے، آپ اس کے لیے کچھ نہ کچھ چیز دیتے۔ اتفاق ہے آپ کو مسئلے کا علم نہیں تھا اور آپ نے خالی وصیت کی کہ میرے مرنے کے بعد اسے سب کچھ دے دیا جائے۔ مرنے کے بعد وصیت پر عمل کرنے کے لیے یہ ہوتا ہے کہ 1/3 پر عمل کیا جاتا ہے، 1/3 پر۔ ٹوٹل جو آپ کی جائیداد آپ کے مرنے کے بعد ہوگی اس کا 1/3، 1/3 تیسرا حصہ اس بچے کو ملے گا، یہ آپ کی وصیت پر عمل ہے۔ باقی 2/3 حصے ہیں وہ آپ کے خاندان میں آپ کی بہنیں ہیں، آپ کے بھائی ہیں، جو بھی ہوں گے ان میں شریعت کے مطابق تقسیم کیا جائے گا، اس سے زیادہ نہیں کیا جائے گا۔ سوال ہے، میں نے ایک اسلامی دینی چینل بنایا ہوا ہے یوٹیوب پر، اس کے مہینے کے جو اخراجات ہوتے ہیں وہ اسی مسجد کے چند نمازی تھوڑا تھوڑا کر کے خرچہ اٹھاتے ہیں، لیکن کچھ لوگوں کا کہنا ہے کہ ان کا یہ فنڈ دینا صحیح نہیں ہے،
جبکہ اس چینل پر مسجد میں ہونے والے تمام بیانات اور خطبات ہوتے ہیں، اس کے علاوہ کچھ بھی نہیں ہوتا۔ اگر وہ ساتھی فنڈ دینا بند کر دیں گے تو یہ چینل بند ہو جائے گا۔ سوال یہ ہے کہ جو لوگ اسے چلانے کے لیے فنڈ دے رہے ہیں، کیا ان کا یہ پیسہ ضائع تو نہیں ہو رہا یا صدقہ جاریہ ہے؟ وضاحت فرمائیں۔ میرے علم میں نہیں ہے کہ یہ سوال کس ساتھی نے لکھا ہے، کیونکہ کسی ساتھی نے مجھ سے رابطہ نہیں کیا، لیکن اگر یہ سوال اس ٹیم نے کیا ہے جو یہاں کے چینل کو چلا رہی ہے، یہاں کا جو ایک بنا ہوا ہے سسٹم اس کو چلا رہی ہے، تو میں آپ بھائیوں سے اس نکتے کو واضح طور پر بیان کرنا چاہتا ہوں کہ یہاں کی ٹیم نے مجھ سے تفصیلی میٹنگ کی تھی اور میں نے علماء کے ساتھ رابطے کی، معلومات لی، پھر ان کو میں نے بتایا کہ بعض لوگوں نے اس طرح کے چینل بنائے ہوئے ہیں، لیکن وہاں تمیز نہیں ہے، جائز ناجائز پروگرام بھی آتے رہتے ہیں، کچھ اس طرح کے سمجھو کہ چینلوں کے اوپر چیزیں آ جاتی ہیں ایڈورٹائز کے طور پر، یا ویسے اور بہت سی چیزیں آ جاتی ہیں اور وہ اس کی کمائی لیتے ہیں، تو یہ کام تو غلط ہے۔ لیکن چونکہ آپ کا چینل جو ہے جیسا کہ اسلامی پیغام جو ہے یہاں صرف شریعت کے اہم نکات قرآن و حدیث کے دلائل سے ہی بیان ہوتے ہیں، اس کے علاوہ کچھ بھی نہیں ہے، تو میں سمجھتا ہوں ایک بہترین اور بڑی اچھی طریقے سے انداز سے ایک دعوت ہے قرآن و حدیث کا پیغام ہے جو پوری دنیا میں آپ پہنچا رہے ہیں۔ اور میں آپ کو واضح طور پر آج بتا دینا چاہتا ہوں کہ میں اس وقت بھی اس بیماری کے اندر بھی پورے پاکستان میں دعوتی حوالے سے جا رہا ہوں۔ اس وقت جہاں بھی جاتا ہوں، جتنا زیادہ آپ کے اس چینل کی تعریف ہو رہی ہے کہ اس کے ذریعے اگرچہ 10 منٹ 15 منٹ 20 منٹ اس کے علاوہ خطبات ہوتے ہیں، جو اتنا ہمیں فائدہ یہاں سے ہو رہا ہے کہیں سے بھی نہیں ہو رہا، اور ہم اپنے سوالات بھی یہاں بھیجتے ہیں، دوستوں کو فون کے ذریعے بتاتے ہیں کہ یہ ہمارا سوال رکھیں، اور ہمارے بہت سارے جھگڑے ہوتے ہیں برادریوں کے، یہاں جب قرآن و حدیث کے مطابق مسائل کا حل ہوتا ہے تو جھگڑوں کا حل ہو جاتا ہے، اور بہت سارے لوگ جن کو میں جانتا ہوں یہاں انہوں نے اپنے سوال بھیجے، اس کے بعد الحمدللہ ان کے عقائد کی بھی اصلاح ہو گئی، عمل کی بھی اصلاح ہو گئی، عقیدہ بھی بہتر ہو گیا، تو ایک بہت بڑا کام ہے جو یہاں سے ہو رہا ہے، تو یہ میں سمجھتا ہوں آپ لوگوں کے لیے صدقہ جاری ہے، جو ساتھی تعاون کرتے ہیں اللہ آپ کو جزائے خیر دے، کیونکہ یہاں اس پیغام کے ذریعے کوئی ایک ٹکا بھی کہیں سے نہیں لیا جاتا، حالانکہ اس میں ٹھیک ٹھاک اخراجات تو آپ جانتے ہیں ہوتے ہیں، لیکن آپ بھائی جو تعاون کر رہے ہیں یہ صدقہ جاری ہے، جو نہیں کر رہے ان کو بھی دلچسپی لینی چاہیے، اللہ آپ کو جزائے خیر دے۔ سوال ہے، میری فیکٹری مسجد سے دور ہے، اکثر میری عشاء کی نماز نکل جاتی ہے تو میں کبھی کبھی مغرب ہی میں عشاء کی نماز پڑھ لیتا ہوں، کیا میرا عمل صحیح ہے؟ اللہ تعالیٰ آپ کی دینداری کو ہمیشہ کے لیے قائم رکھے۔ اگر آپ کی فیکٹری یا آپ کا دفتر مسجد سے دور ہے، آپ یہاں مغرب کی نماز کے ساتھ عشاء کی نماز نہ پڑھا کریں، البتہ جب عشاء کی نماز کا وقت ہو جائے آپ اپنی فیکٹری میں ساتھی کو ساتھ میں آ کر وہاں پر ہی جماعت کرا لیا کریں، اللہ آپ کو انشاءاللہ مکمل جماعت کا ثواب دے گا۔ اگر آپ کی فیکٹری میں کوئی ایک بندہ بھی مسلمان نہیں ہے، بعض کارخانے میں جانتا ہوں جہاں ٹوٹل کام کرنے والی جو ٹیم ہے وہ ہندو ہے، اگر آپ کے کارخانے میں آپ کے علاوہ کوئی مسلمان نہیں ہے تب بھی آپ مغرب کی نماز کے ساتھ عشاء کی نماز نہ پڑھیں، اپنے کارخانے میں اکیلے کھڑے ہو کر تکبیر تحریمہ کے ساتھ ساتھ آپ نے جتنے بھی تکبیرات ہیں زور سے کلمات کہیں، احادیث سے ثابت ہے، یعنی جس طرح کہ آپ جماعت کرا رہے ہو، جس طرح آپ جماعت کرا رہے ہو، اس سے پہلے آپ کو اقامت بھی کہنی ہوگی، اقامت بھی اور تکبیرات بھی آپ تھوڑا سا اونچی آواز کے ساتھ، اگر دائیں بائیں کوئی ہو تو وہ سن لے، آپ اس طرح اپنی نماز پڑھ لیا کریں۔ حدیث میں آتا ہے اس کنڈیشن میں اللہ تعالیٰ فرشتوں کو مقتدی بنا کر پیچھے کھڑا کر دیتا ہے اور اللہ کو جماعت کا ثواب دیتا ہے۔ سوال ہے، اکثر لوگ حدیث پیش کرتے ہیں
کہ کسی موذی جانور کو مارنے سے قبل 3 مرتبہ اجازت طلب کرو، کیا یہ حدیث معتبر ہے؟ ہر موذی جانور کے بارے میرے علم میں نہیں۔ موذی کہتے ہیں اذیت دینے والے کو، تکلیف پہنچانے والے۔ شیر ہے موذی جانور ہے، ریچھ ہے موذی جانور ہے، خنزیر ہے موذی جانور ہے، بھیڑیا ہے موذی جانور ہے، اسی طرح سانپ ہے، بچھو ہے، یہ موذی چیز ہے، کوا ہے موذی پرندہ ہے۔ تو ہر موذی چیز کو مارنے سے پہلے 3 مرتبہ اطلاع دینا کہ تو ہٹ جا، یہ میرے علم میں نہیں ہے، سوائے سانپ کے، اور وہ بھی کون سا سانپ جو راستے پر پڑا ہوا ہو۔ کیونکہ نبی علیہ السلام کا فرمان ہے، کیونکہ سب سے لمبی عمر اللہ تعالیٰ نے جنات کو دی ہے، 800 سال، 900 سال، 1000 سال۔ تو بعض جنات جو دنیا کی زندگی سے تنگ آ جاتے ہیں، اکتا جاتے ہیں اور وہ مرنا چاہتے ہیں، تو یہ بھی ثابت ہے کہ پھر وہ سانپ کی شکل میں آپس راستے پر لیٹ جاتے ہیں تاکہ یہاں سے گزرنے والا ہمیں ختم کر دے۔ تو وہ سانپ جو آپ کے راستے پر پڑا ہوا ہے اس کو آپ 3 مرتبہ کہیں، اگر وہ دوسری مخلوق ہوگی تو ہٹ جائے گی، ورنہ اس کو ماریں گے۔ ورنہ اس کے علاوہ بھی جو سانپ آپ کو مارنے کے لیے آ رہا ہے، یہ خطرناک ہے، اس کو بھی 3 مرتبہ کلمات کہیں، یہ میرے علم میں نہیں ہے۔ باقی کسی جانور کے لیے یہ کلمات کہنا، ہر موذی کے لیے یہ بات بھی میرے علم میں نہیں ہے۔